السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے تجربہ اور جنون، تجربہ اور پاگل پن، تجربہ اور دیوانہ پن، تجربہ اور ایک نئے ڈھنگ سے کام کرنے کا طریقہ۔ ہوتا یہ ہے کہ تجربہ انسان کو یا تو جہاں بہت مضبوط کر دیتا ہے، یا وہ تجربہ انسان کو بالکل ہی اپنے رستے سے دور تر کر دیتا ہے۔ اب یہ تجربے کا قصور نہیں ہے، یہ تجربہ دینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا کہ وہ آنے والے مشورہ لینے والے بندے کو کس طرح گائیڈ کرتا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں تجربے سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو تم یہ نیا آئیڈیا لے کے آئے ہو یہ پھیل نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بک نہیں سکتا، لہٰذا میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، یا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، یا ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا، تو تم وہ رستے اختیار کرو جہاں پہ پہلے سے قافلے گزر کے جا چکے ہیں۔ یا دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ بیٹا جو تم بات کہہ رہے ہو یہ انوکھی تو ہے، انہونی نہیں ہے، مشکل تو ہے، امپاسبل نہیں ہے، پریشان کن تو ہے لیکن دھتکار کن نہیں ہے، یعنی کہ اسے دھتکارا نہیں جا سکتا۔ ہاں تم بات تو اچھی کر رہے ہو لیکن اس کا رستہ مشکل ہے۔ ہاں تمہاری بات تو بہت اچھی ہے، تمہارا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، تمہارا تصور تو بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ تم نئے ہو، تم نئے کرنا چاہ رہے ہو، تم ایک الگ ہی لے کے آ رہے ہو، تو لہٰذا تمہیں اس کے لیے مرنا بھی زیادہ پڑے گا، کھپنا بھی زیادہ پڑے گا، ٹوٹنا بھی زیادہ پڑے گا، بکھرنا بھی زیادہ پڑے گا، گرنا بھی زیادہ پڑے گا، پھر گر کے اٹھنا بھی پڑے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے نہ کوئی ہاتھ ہوگا، نہ کوئی کندھا ہوگا، اور نہ کوئی سہارا ہوگا۔ ہاں لیکن تمہیں گرانے کے لیے، تمہیں توڑنے کے لیے، اور تمہیں زمین بوس کرنے کے لیے احباب بہت زیادہ ہوں گے، تمہارے ہمراہ بہت سے لوگ ہوں گے، ایسے تمہارے مد مقابل بہت سے لوگ ہوں گے جو تمہیں گرفتار کر کے، حراست میں کر کے، تمہاری زندگی کی گاڑی کو درہم برہم کر دینے کی کوششوں میں لگے رہیں گے۔ یہ دو طرح کے نظریات ہوتے ہیں جو انسان کو ملتے ہیں۔ ایک تیسری قسم کا بھی ایک انسان کو مشورہ ملتا ہے، وہ پاگل ہی دیتا ہے۔ وہ جو لوگ پاگل ہوتے ہیں نا، دیوانے قسم کے ہوتے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں، اور ان جب کوئی بات ایک نئی بتائی جائے کہ سر، انکل، والد صاحب، یا بھائی، یا استاد جی، یا میرے دوست، یا میرے احباب، میں یہ چاہ رہا ہوں، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ آگے کہتا ہے کہ کیا بات ہے، تم کر سکتے ہو، مانا کہ اس کے اندر مشکلات زیادہ ہیں، لیکن کیا کام ہے؟ جس نے بھی دنیا کے اندر کچھ کر کے دکھایا ہے وہ ان معاملات سے گزرا ہے، ان بھٹیوں سے نکلا ہے، پھر ہی جا کے وہ کچھ بنا ہے۔ تم ہمت کرو، تم کوشش کرو، لاکھ تمہارے آگے طوفان آتے ہیں، ان طوفانوں کو بھی زیر کر دو۔ اگر تمہارے سامنے مشکلات آتی ہیں تو ان کو بھی توڑ پھوڑ دو۔ اگر تمہارے سامنے پہاڑ آتا ہے تو اس سے بھی ماتھا لگا لو۔ اگر تمہارے سامنے بہت زیادہ مد مقابل اور فیلڈ کا کوئی مگرمچھ آتا ہے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مچھلی ہو، لیکن مچھلی کو اس سے نکلنے کے آسان طریقے اور بہتر طریقے اور مشکل طریقے سارے کا سارے پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن مگرمچھ کے ڈر کی وجہ سے سمندر کیوں چھوڑا جائے؟ بڑی مچھلیوں کے خوف سے چھوٹی مچھلی کیوں جینا چھوڑ دے؟ کیوں؟ وہ اب تو اس کو بڑے ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت تو لگے گا نا۔ جب وہ وقت لگ جائے گا، جب وہ سیکھ جائے گی، بل سیکھ جائے گی سارے، پھر تو معاملے بڑے آسان ہو جائیں گے۔ یہ جو تیسرا مشورہ اسے دیتا ہے کہ بیٹا چل، قدم بڑھا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نکل آگے جا، تجربہ لے کے آ، خود کو مینج کر، خود کے ساتھ لوگوں کو جوڑ، اپنی ذات کو بہتر کر، اپنا کردار پیش کر، اپنا اخلاص پیش کر، اور اپنے رب کو منا، قائل کر، نبی کے رستے پہ آ، تمہیں کچھ نہیں، کچھ تمہیں جو چاہے گا تمہیں مل جائے گا۔ یہ تین ہمیں ملتے ہیں، لیکن ہماری سوچ اور ہماری عقل ہمیشہ تجربے کو، نہیں یار یہ جو سر کہہ رہے ہیں یہ بات بنیاد پہ ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ تو یہ اگرچہ مگرچہ اور لہروں سے اور سمندر سے باہر بیٹھنے والے لوگ کبھی بھی سمندر کے اندر جا کے کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سمندر کے اندر جا کے کس طرح لہروں کو فیس کرنا ہوتا ہے، کس طرح ان کے پریشر کو برداشت کرنا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ ایک نئی چیز لے کے آ رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں کر دی جائے، اور اس سے پہلے وہ نہیں ہوئی، اور آپ کو یہی کہا جائے گا کہ تم تو پاگل ہو جو یہاں پہ یہ منجن بیچ رہے ہو، لہٰذا یہاں پہ تو ہمارا چورن بکے گا۔
اور ہم پھر خوف اور ڈراوے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لہٰذا مجھے ان سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لوڑ نہیں ہے، اور تب آپ نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، تب آپ نے اپنے آپ کو سیٹل کر لیا تھوڑے پہ، تب آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا، سستے میں بیچ دیا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر بڑے انقلاب دیکھ لیں، بڑی تاریخیں دیکھ لیں، آج کل تو بڑا رواج بھی ہے، ٹرینڈ بھی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہاں اتنا بڑا یہ تھا، وہ پہلے یہ تھا، وہ اب یہاں چلا گیا۔ اب یہ ساری باتیں وہی ان کو بھی لوگ کہتے ہوں گے نا کہ تم نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھیں نا یار، یہ جو ہمارا ملک بنا ہے، مثالیں ہم آپ کو گنواتے ہیں، ہمارا یہ جو ملک بنا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں بن سکتا، یہ نہیں چل سکتا، یہ نہیں اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہو سکتا۔ یہ باتیں قائد کو بھی کہی جاتی ہوں گی، اقبال کو بھی کہی جاتی ہوں گی، اور اس تحریک کے اندر شامل ہر ایک فرد کو کہی جاتی ہوں گی، ہر ایک کارکن کو بدظن کیا جاتا ہوگا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ نہیں ہوگا، اور دیکھو تم 20-25 سال سے یہ کوشش کر رہے ہو، ہوا تو کچھ نہیں۔ ایسی باتیں سب کو سنائی دیتی گئی ہوں گی۔ قائد اعظم بھی چلے گئے تھے برصغیر چھوڑ کے، اقبال بھی شاعری کر رہے تھے، اور لوگوں کو بھی لگ رہا تھا کہ معاملے مشکل ہیں، لیکن جن لوگوں نے ٹھانی، جو لوگ لیڈر بن کے ابھر کے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجربہ ایک طرف ٹھہرا، لوگوں کی باتیں ایک طرف ٹھہری، ہمارے اجداد کے اقوال ایک طرف ٹھہرے، یہ لوگوں کے مسائل ایک طرف ٹھہرے، ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ ایک طرف ٹھہرے۔ اب حالات کی جو بنیاد ہے وہ کچھ اور ہے، اب ہواؤں کا رخ کچھ اور ہے، اب سمندر کی طغیانی کچھ اور کہہ رہی ہے، اور اب فیصلے اوپر سے کچھ اور ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، اور اس کے لیے یا تو یہ ہے کہ ہم وہ کام کر جائیں یا ہم اپنے آپ کو فنا کر جائیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ سامنے ہو کے آیا، یہ معاملہ سامنے بنا آپ کے، کیونکہ وہ لوگ چل پڑے تھے یا فنا ہونے پہ یا پھر کامیاب ہونے پہ۔ تو جب یہ آپ کی پوزیشن آ جائے، یا تو ہم یہ کام کرتے کرتے ختم ہو جائیں گے، اپنے آپ کو برباد کر لیں گے، ہم مٹ جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، یا تو یہ بات آئے، یا تو یہ آئے کہ ہم کامیاب، کامران اور اپنا مقصد پورا کر کے رہیں گے، اور ویسا پھر ہو جاتا ہے، اور تجربہ ہار جاتا ہے۔ تجربہ پھر اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ یہ جنون والا تو میرے سے بازی لے گیا۔ تجربے نے تو ہمارے اندر خوف بھی پیدا کر دیا ہوتا ہے، تجربے نے تو ہمارے اندر پریشانیاں بھی پیدا کر دی ہوتی ہیں۔ خوف، پریشان، یہ جو تجربہ ہے اس نے تو ہمیں کمزور بنا دیا ہوتا ہے کہ یہ تو ایسا ہوا تھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس نے چھلانگ لگائی تو وہ ڈوب گیا، وہ مر گیا۔ تو لیکن وہ باتیں کدھر گئیں، وہ قصے کدھر گئے جب لوگوں نے یہ رسک لیا اور وہ دنیا کی آنکھوں کا تارا بن گئے، ان کی شخصیت آسمانوں کی اونچائیوں کو چھونے لگی، وہ لوگ کدھر چلے گئے؟ کہا جاتا تھا کہ نہیں پھیلے گا، کہا گیا کہ پوری عرب کے اندر ہر طرف فتنہ ہے، ہر طرف فساد ہے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، ماؤں کے حقوق نہیں ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہاں چھوٹی چھوٹی بات پر نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، یہاں پہ جہالت ہے، یہاں پہ بے حیائی ہے، یہاں پہ عریانی ہے، یہاں پہ بت پرستی ہے، یہاں پہ کفر ہے، یہاں پہ شرک ہے، یہاں پہ اخلاق نامی کوئی چیز نہیں، یہاں پہ اخلاص کوئی نہیں، یہاں پہ حیا کوئی نہیں، یہاں پہ آگے کوئی کہہ دے قولوا لا الہ الا اللہ، اس کی یہ بات کہاں بکے گی؟ اور اوپر سے وہ اختلافات، اوپر سے پھر بغاوتیں، جنگ، مسائل، اپنوں کا سامنا تھا نا، لیکن جنون کہہ رہا تھا کہ نہیں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو پھر کہا گیا، پھر کیا ہوا؟ مسائل دیکھے نا، 13 سال جو مکی زندگی ہے وہاں پہ کیا کیا ہوا، کیونکہ لیکن جنونی نہیں ٹلا، کہ نہیں، جنون ٹلتا بھی نہیں ہے، اور جس کے اندر یہ جنون پیدا ہو جائے پھر وہ جنونی بھی کبھی باز نہیں آتا اپنے کام سے، کیونکہ وہ جنونی جو ہوتا ہے اس نے سیکھا ہوتا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میری زندگی کے 2 ہی مقصد ہیں، یا تو میں اس لا الہ کی دعوت کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دوں اور میں کامیاب ہو جاؤں، یا مجھے اللہ اسی رستے کے اندر فنا کر دے۔ وہی بات جو پہلے ہم کہہ چکے ہیں، یا کامیابی یا فنا۔ اب اگر فنا ہونا ہے تو پھر وہ بھی شان سے ہوا جائے، وہ بھی مان سے ہوا جائے۔ وہاں پہ اور بھی طاقتیں تھیں، وہاں پہ اور بھی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، لیکن ایک انسان جو اللہ کی رحمت سے کھڑے ہوئے، اور وہ کس طرح بہا کے لے گئے اپنی شخصیت کے اندر، اپنے جنون کے اندر، پورے مکے کو، پورے مدینے کو، یہودیت کو، عیسائیت کو، روم کو، کیسر و کسریٰ، ہر چیز ان کے سامنے ملیا میٹ کر دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تجربات سے نہیں تھے، وہ جنون لے کے آئے تھے، وہ خواب لے کے آئے تھے۔
اچھا، میں ایک بات آپ کو یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تجربے کے بہت خلاف ہیں. تجربہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر جنونی کو تجربہ مل جائے پھر وہ یہ پوری دنیا کے اوپر وہ اپنا آپ منوا لیتا ہے. اگر ایک جنونی تجربے کے ساتھ آگے بڑھے، اس کے پاس چلنے کا طریقہ بھی ہو، اور اس کے پاس مشکلات سے لڑنے کا سینہ بھی ہو، اور اس کے پاس گرنے کا کرینہ بھی ہو، اور سمندر کے اندر ڈالنے کا سفینہ بھی ہو، اور پھر طوفانوں سے نکلنے کا کرینہ بھی ہو، اس جیسا جنونی تو پھر چلا گیا نا اوپر ہی، اس کو کون روک سکتا ہے. لیکن تجربے ہمیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. نہ بیٹا ایسے نہ کرنا، نہ پتر اس فیلڈ میں نہ جانا، ایسے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ آرٹ سبجیکٹ یہ کر دیتے ہیں، سائنس سبجیکٹ پڑھو، اس میں یہ کر دو، اس میں وہ کر دو، بیٹا جاب کرو، بجی تنخواہ آتی ہے پتر، فائدہ ہوتا ہے، یہ کر دو، تم وہ کر دو، جاب کر لو، کاروبار میں نہ جاؤ، یہ کاروبار نہ کرو، وہ کاروبار نہ کرو، یہ کتاب نہ پڑھو، وہ سبجیکٹ نہ پڑھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. اور ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ان تجربوں نے. ہمارے قدموں کی بیڑیاں بن گئی ہے تجربے، کہ ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں. لیکن جب کسی نے ٹھان لی کہ میں یہ کر کے رہوں گا، اور پھر اس نے اس کے اندر مکمل اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا، پھر اس نے وہاں پہ محنت بھی کی، اللہ کو بھی ساتھ میں لایا، تو پھر انشاءاللہ جنون جیت گیا. اور جنون اب بھی جیتے گا. اب بھی کہا جاتا ہے کہ معاملے بڑے خراب ہیں. اب بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اب بھی کہا جاتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ گرین پاسپورٹ پوری دنیا کے اندر ذلت کا ایک نشان ہے. اب بھی کہا جاتا ہے کہ یہودیت نے برباد کر دیا. اب بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی سازشوں کا سامنا ہے. اب بھی کہا جاتا ہے کہ ہم تاریخ کے بہت کمزور دہانے پہ کھڑے ہیں. سننے میں آتا ہے کہ ہم برباد ہو گئے ہیں. سننے میں آتا ہے کہ اب کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. سننے میں آتا ہے کہ اب کوئی بڑے لوگ باقی نہیں رہے. یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ منافقت بڑھ گئی ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، چکاری ہے، غداری ہے، بے معیاری ہے، سارا کچھ سننے میں آتا ہے. لیکن تجربہ تو اب ہارے گا. تجربہ تو اب ہارے گا جنہوں نے ہمارے اوپر یہ کلگند لگا کے رکھی ہے کہ ہم ابھر نہیں سکتے، ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم کچھ بن نہیں سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم سنور نہیں سکتے، ہم جل نہیں سکتے، ہم اجالا نہیں کر سکتے، ہم دن نہیں کر سکتے. اب اس کو کر کے تو دکھانا ہوگا. اب سورج کی طرح چمکنا بھی ہوگا، راتوں کو چاند کی طرح مہکنا بھی ہوگا. اب نکلنا تو پڑے گا ہی. کیونکہ اب جنون کی ضرورت ہے اس امت کو. اور جب جنون آ گیا، اور جنون کے اندر پھر آپ نے بزرگوں کے تجربات کو شامل کر لیا، وہ بزرگ جو خود جنونی تھے، اور ان سے سیکھ لیا، پھر اس کے اندر فہم پیدا کر لیا، تحمل پیدا کر لیا، حوصلہ پیدا کر لیا، ہمت پیدا کر لی، یقین پیدا کر لیا، توکل پیدا کر لیا، مستقل مزاجی پیدا کر لی، ٹھہراؤ پیدا کر لیا، معافی پیدا کر لی، اور آپ ہیں جنونی. تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دور بھی آپ کے، آنے والے زمانے بھی آپ کے، آنے والی منزلیں بھی آپ کی، آنے والے رستے بھی آپ کے، اور آنے والے یہ بہار اور آنے والے یہ طوفان بھی آپ کے لیے یہ سارا کچھ کر دیا جائے گا. لیکن خدارا استعمال کی ہوئی راہیں، چلے ہوئے بمب، استعمال کیے ہوئے کارتوس، اور بنائی ہوئی راہیں، منزلیں، کام، یہ چھوٹے لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے. بڑا آدمی اپنا رستہ آپ بناتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ خود اپنے لیے منزل کا تعین کرتا ہے، جہاں پہ کسی اور کے لیے جانا تو دور کی بات، گمان بھی اس کی اوقات میں نہ ہو. وہ خود رستے بناتا ہے، وہ خود تعمیر نو کرتا ہے، وہ خود نیا فلسفہ لے کے سامنے آتا ہے، وہ خود اپنی باتوں کو سونے کی باتوں میں بدل دیتا ہے، وہ خود کو خود ہیرا بناتا ہے. اور اس کے لیے اس کو کہیں بھی کوئی استاد نہیں ملتا، کسی کتاب سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی، کوئی بزرگ اس کو نہیں ملتا. اگر کوئی ملتا ہے تو وہ اس کو صرف وہاں سے ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں ٹلتا. وہ خود کتاب بن جاتا ہے، وہ خود اپنا استاد بن جاتا ہے، وہ خود اپنا مفتی بن جاتا ہے، اور وہ خود اپنا ہی رستہ اور خود ہی اپنی منزل کو بنا لیتا ہے، تعمیر کر لیتا ہے، اور چل پڑتا ہے. اور جب اس رستے پہ اس کو منزل مل جائے، پھر وہ لوگ جو رستے میں اسے روک رہے تھے، پھر وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، سر جھکائے،
اور آنکھوں کے اندر شرمندگی لیے اور لہجوں کے اندر معافی لیے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہوتا. اور مزے کی بات وہ ہے کہ وہ جو بڑا انسان وہاں پہنچا ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ کے بھی کہہ دیتا ہے کہ جاؤ کوئی بات نہیں، تمہیں معاف کیا، آج تمہارے لیے کھلی آزادی ہے. وہ جنہوں نے مجھے 20 سال تک رسوا کیا، وہ لوگ جنہوں نے میرے گھر والوں کے اوپر جینا مشکل کر دیا، جنہوں نے میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، جنہوں نے میرے اپنوں کو قتل کر دیا، میرے اپنوں کو شہید کر دیا، مجھے میرے شہر سے نکال دیا، مجھے رسوا کر دیا، مجھے رونے پہ مجبور کر دیا، مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑی، مجھے اپنوں کی لاشیں اٹھانا پڑی، جس نے میرے چچا کو مار دیا، جس نے میری آنکھوں سے آنسو نکال دیے، جس نے میرے ہزاروں ارمان پانی میں بہا دیے، جس نے مجھے قدم قدم پہ رسوا کیا، قدم قدم پہ مجھے ظلم و نشانہ بنایا، جس نے میرے بلال کو رول دیا، جس نے میرے حمزہ کو شہید کروا دیا، جس نے میرے مدینے کے اوپر بھی چڑھائیاں کر دی، ہمارے ساتھ جنگیں لڑی، ہمارے بہن بھائی ہمارے بچے باپ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. جاؤ آج تم سب کو معاف کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑے انسان کی نشانی ہے. وہ سارا کچھ لے کے بھی سارا کچھ دے جاتا ہے، سارا کچھ حاصل کر کے بھی سارا کچھ دے جاتا ہے، اور آخر کے اندر وہ اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کیونکہ جنونی کے لیے دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے رب کی رضا سب سے اہم ہوتی ہے. اور وہ اسی جنون کے پیچھے کہ میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور اس کے لیے میں سارا کچھ کر گزروں گا. اور پھر وہ سارا کچھ کر گزرتا ہے اور پھر آنے والے معاملے جو ہوتے ہیں وہ اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی کے اندر صحیح جنونی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں لوگوں کی باتیں کبھی بھی توڑ نہ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.